اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان عامر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ماہی خان اسلامک واقعات کا سلسلہ، اور اسی سلسلہ کی آج یہ چوتھی ویڈیو جس کا موضوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ابو طالب جو کہ ان کے چچا ہے کی حالت زار۔ اس واقعے کا جو حوالہ ہے وہ سیرت ابن ہشام سے لیا گیا ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں عام تبلیغ شروع کی تو کفار مکہ اس کو روکنے کے لیے متحد ہو کر میدان عمل میں آ گئے۔ جب ان کے تمام حربے ناکام ہو گئے تو یہ دل شکست ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آئے اور درخواست کی کہ اے ابو طالب، آپ کے بھتیجے نے ہمارے خلاف الزامات کی مہم جاری کر رکھی ہے۔ آپ ہمارے معبودوں کی مذمت کرنا، ہمارے دین میں طرح طرح کے عیب نکالنا، ہمارے عقل مندوں کو بیوقوف بنانا اور ہمارے بزرگوں کو گمراہ کہنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روزانہ کا معمول بن چکا ہے۔ اس کی ایسی تقریریں سن کر ہمارا کلیجہ شک ہو چکا ہے۔ اب ہم تمہارے پاس آئے ہیں کہ اس کو سمجھاؤ کہ ہمارے بزرگوں کی مخالفت سے باز آ جائے یا پھر ہمیں ان کے معاملہ میں آزاد کر دیجیے۔ ابو طالب نے قوم کی باتیں پورے تحمل سے سن کر حسن تدبیر سے ان کو رخصت کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغی سرگرمیاں سدا جاری رہنے والی تھی، وہ رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو دعوت اللہ دیتے رہے۔ قریش نے جب دعوت اسلام کو پہلے سے بھی زیادہ پھیلتے دیکھا تو یہ دوسری مرتبہ ابو طالب کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی، صاحب، ہمارے پہلی دفعہ آنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آپ کا بھتیجا اس طرح اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہے، بخدا اب ہم مزید صبر نہیں کر سکتے۔ اے سردار ابو طالب، اگر آپ اپنے بھتیجے کو ان باتوں سے روک نہیں سکتے تو پھر ہماری اور تمہاری جنگ ہوگی، خواہ ہم برباد ہو جائیں یا آپ۔ یہ دھمکی دے کر یہ لوگ لوٹ گئے تو چچا ابو طالب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہیں سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ اب کیا ہوگا؟ یہ لوگ میرے یتیم بھتیجے کے خلاف کیا سوچ رہے ہیں؟ قریش کا یہ وفد جب لوٹا تو ابو طالب نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا کر قریش کی ساری گفتگو سے آگاہ کیا اور پھر کہا، اے بھتیجے، بہت نازک وقت سر پر آ گیا ہے، خدا را مجھ کو اور اپنی جان پر رحم کرو، مجھ پر ایسا بوجھ نہ ڈالو جسے میں برداشت نہ کر سکوں۔ جب ابو طالب اپنی بات کہہ چکے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا جان، میں اللہ بزرگ و برتر کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی رکھ دیں اور شرط یہ ہو کہ میں توحید کا پرچار کرنا ترک کر دوں تو مجھ سے ایسا ہرگز نہ ہوگا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خود اسے غلبہ عطا کرے یا میں مر جاؤں۔ راوی کا بیان ہے کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو بھرے اور رحمت للعالمین پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
چچا کے پاس سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسوؤں کا آنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوں اٹھ کھڑے ہونا ابو طالب کے لیے بہت غم کا باعث بن گیا۔ ابو طالب اس منظر کو دیکھ کر دل پکڑ کر بیٹھ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسوؤں نے ابو طالب کے دل پر ایسی ضرب لگائی کہ یہ برداشت نہ کر سکے۔ ابو طالب نے فوراً آواز دی، بیٹا ادھر آؤ۔ ہادی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو ابو طالب نے کہا، اے نور نظر، تمہیں جو کرنا ہے کرو، جب تک جسم میں جان ہے تم پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ تھا آج کا واقعہ جو آپ نے سماعت فرمایا۔ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو میرا چینل سبسکرائب کیجئے اور اسے شیئر کر دیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی اسے سماعت فرمائیں۔ تو اس کے ساتھ ہی عامر خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔